حضرات کچھ نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ تارے، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ پیڑ، نہ پودا، نہ سمندر، نہ دریا، نہ نہر، نہ این، نہ آ، نہ یہاں، نہ وہاں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ، صرف اللہ چاہا کہ ہم کائنات کو پیدا کریں، کائنات کی تخلیق کریں، چاہا تو وہ کسی سبب، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں، بس کل فرمایا کائنات کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کائنات کو وجود بخشا، اس کے بعد حضرت انسان کو، پہلے کائنات پھر انسان۔ جتنے لوگوں کو پیدا کرنا تھا خدا کو قیامت تک، پہلے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، پہلے اللہ نے اس کی روح کو بنایا، اور تمام روحوں کو جہاں رکھا اسے عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا۔ تمام روحیں وہاں اکٹھی تھیں، اکٹھی ہیں۔ اب دنیا کا پہلا انسان کیسے بنا؟ بغیر باپ کے، بغیر ماں کے۔ آپ سے یہ کوشچن ہو جائے گا وہ کون سا انسان ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ؟ اگر آپ جلسوں میں آتے ہیں، علماء کی قربت ہے، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا۔ دنیا کا پہلا انسان نہ جن کی ماں ہے نہ جن کا باپ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جن کو بنایا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ جانتے ہیں مٹی سے اللہ نے بنایا، مٹی سے بنایا، اور مٹی جب حضرت ملک حضرت اسرائیل علیہ السلام جب لے کے پہنچے، گاڑا بنایا گیا، گاڑا، اس پہ بارش ہوئی، پانی چاہیے نا گاڑا بنانے کے لیے، بارش کتنے دن؟ آپ بیدار نہیں ہوں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، دو ہی چند حضرات سن لیں، لیکن آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بارش کتنے دن ہوئی؟ کئی گھنٹے نہیں، کتنے دن؟ 40 روز تک بارش ہوئی، 40 دنوں تک اس پہ بارش ہوتی رہی، جس میں 39 دنوں تک غموں کی بارش ہوئی، ایک روز فقط خوشی کی بارش ہوئی۔ 39 دنوں تک غموں کی بارش ہوئی۔ اسی کی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں کم ہوتی ہیں، غم زیادہ ہوتا ہے، چونکہ ہمارے باپ کے خمیر میں ہی غموں کی مقدار زیادہ ہے، خوشی کی مقدار کم۔ آپ دیکھتے ہوں گے خوشی آئی چلی گئی، آپ دیکھتے ہوں گے خوشی آئی ایک پل کے لیے، اور غم لگے قطار در قطار غم کھڑا ہے، ایک سے ایک غم آ رہا ہے۔ میرے دوستو یاد کر لینا، میرے ابا حضور کے خمیر میں 40 روز تک جو بارش ہوئی ہے، 39 روز غموں کی بارش ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے قدرت سے بنایا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا لاجواب، صرف پتلا بنا خاکا کہ فرشتے زیارت کو آنے لگے، فرشتے زیارت کو آنے لگے۔ حضرات اتنا خوبصورت بنایا، ابھی عزازیل، ابھی لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا نہ گیا تھا، گزر رہا تھا، دیکھ لیا کہ تمام فرشتے اس کی زیارت کر رہے ہیں، اس کو جلن ہوا، اس کو حسد ہوا، یہ کون ہے بھائی، اس کا خاکہ ہے؟ بولا اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا۔ بولا اچھا، عبادت ہم کریں، ریاضت ہم کریں، مجاہدہ ہم کریں، معلم الملائکہ ہم ہو، اور خلیفہ یہ بنے؟ جلن کی آگ میں جل گیا اور تھوک دیا تھا آدم علیہ السلام کے پتلا پر، تھوک دیا تھا پیٹ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ بگاڑنا چاہتا ہے، جاؤ اس کو اور سوار دو۔ آپ مت بولیے گا کچھ، بس شانت رہیے گا۔ اور یہ بگاڑنا چاہتا ہے،
جتنی دور شیطان کی تھوک ہے اتنے دور کی مٹی کو کاٹ کے ہٹا دیں، اتنے دور کی مٹی کو کاٹ کے ہٹا دیں۔ اسی کی نشانی ہے جو آج ہمیں ہمارے اور آپ کے پیٹ میں جو ناف ہے، جو ناوی ہے، یہ اسی کی نشانی ہے، اسی کٹے ہوئے مٹی کی نشانی۔ آج اگر کسی کے بچہ ہو اور ناک نہ کٹے، بالکل سیمپل ہو پیٹ، عیب ہوگا، خراب لگے گا۔ شیطان بگاڑنا چاہ رہا تھا، اللہ نے اس کی نحوست کو ہٹا دیا، حسن میں نکھار پیدا ہو گیا۔ لیکن مٹی بڑی قیمتی تھی، وہ ضائع نہیں ہو، بڑی قیمتی تھی۔ اللہ نے اسی مٹی سے کتا بنایا، اسی مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی، اور کتے کے اندر جو صفات ہے آپ جانیے گا، وہ راتوں کو سوتا نہیں، اس کو آپ دیکھیے گا وہ ناپاک بھی ہے، اور اس کو دیکھیے گا آدمی سے مانوس بھی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، مانوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کے خاکہ میں جو مٹی تھی، اس مٹی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے بچوں سے مانوس رہتا ہے۔ ناپاک اس لیے ہے کہ شیطان کی تھوک اس میں رکھی، اور جاگتا اس لیے راتوں کو ہے کہ جبریل امی کا ہاتھ لگ گیا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے اپنی دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر جنت میں رکھ دیا۔ جنت میں ہے تنہائی کا احساس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تنہا لگتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پائے پسلی سے ایک خاتون کو پیدا فرمایا، دنیا کی پہلی عورت ہے، اور تو تم لوگ سن لو، دنیا کی پہلی عورت کی تخلیق ہو رہی ہے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پائے پسلی سے بنا دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے چشمان مبارک کو کھولا، دیکھا ایک حسین جمیل خاتون ہے، قربت چاہا، اللہ نے منع فرمایا، اے آدم قریب مت جانا، قریب مت جانا۔ جانے کے لیے شرائط ہے، کیا؟ پہلے نکاح کرنا ہوگا، بغیر نکاح کے قریب نہیں ہو سکتے۔ پھر نکاح کا انتظام ہوا تو یہاں عورتوں کا مہر ہوتا ہے نا بھائی، مہر ہوتا ہے نا، 4080 روپیہ، 2,56,000، 55,000 30 روپیہ، اتنی اشرفی، اتنا سونا ہوتا ہے نا۔ ماں حوا کا مہر کیا ہو؟ کیا ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا ان کا مہر کیا ہوگا، میں کیسے ادا کروں گا؟ شان مصطفیٰ دیکھو، عظمت مصطفیٰ دیکھو، مقام مصطفیٰ دیکھو، رفعت مصطفیٰ دیکھو، درجات مصطفیٰ دیکھو، شان مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آدم تم کو نہ سونا دینا ہے، نہ چاندی دینا ہے، نہ دنانیر دینا ہے، نہ دراہیم دینا ہے، میرے محبوب پہ 10 مرتبہ درود بھیج دو، یہی ہوا کا مہر ہوگا۔ حضرات میں بھی آپ کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا دونوں جنت میں رہنے لگے، اور جب رہنے لگے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے منع فرمایا تھا اس پیڑ کے پاس نہ جانا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور ہے۔ منظور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو، ماں حوا کو جنت سے دنیا میں آنا ہے، دنیا کو بسانا ہے۔ آ گئے، آنے کے بعد ان دونوں کی نسبتوں سے اب بچے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، اسی سے سب بچے پیدا ہوتے گئے، اولاد بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، 1 2 4 لاکھ 10 لاکھ کروڑ ماہ جتنے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کے بیٹے، خواہ ہمارے ملک کا پی ایم ہو یا اسٹیٹ کا سی ایم ہو، امریکہ والا ہو، تھائی لینڈ والا ہو، دھرم جو بھی ہو، ہندو ہو
سکھ ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، پنجابی ہو، برہمن ہو، جادو ہو، شیخ ہو، سید ہو، انصاری ہو، انسان ہے، دھرم جو بھی ہے، عقیدہ جو بھی ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ لیکن ان نالائق اولادوں کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد کفر کا ماحول ملا، شرک کا ماحول ملا، نفاق کا ماحول ملا، تو وہ کوئی کافر ہو گیا، کوئی منافق ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، یہ سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور سب نالائق ہو گئے۔ اللہ کا احسان ہے، ہم غریب ضرور ہیں، الف سنکھیت میں ہے، اقلیت میں ہے، ہمارا گھر حویلی جیسا نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے آدم علیہ السلام کی نالائق اولاد نہیں ہے، ہم وہی اولاد ہیں کہ آدم علیہ السلام کے طریقے پہ قائم رہتے، ان کے وفادار اولاد ہیں، جبھی تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام نے پیغام دیا تھا، اللہ کو ایک مانو اور جو رسول کا زمانہ مل جائے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام ہو جاؤ۔ ہم لوگ وفادار ہیں، یہ لوگ سمجھیں گے۔ بہر صورت مجھ کو کہنا یہ ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے روحوں کو بنایا، ساری روحیں اکٹھی۔ اب جب جس کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو نظام یہ ہے کہ دولہا دلہن، شوہر بیوی کی ملاقات ہو، دونوں کی نسبت سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیٹا کو میں نہیں ہوتا تو تو نہیں ہوتا، میں ہوں تو تو ہے، مجھ سے تو ہے۔ میرے دوستو، یہ غرور گھمنڈ نہ کرنا، پیدا کرنا خدا کی شان ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو ماں باپ کے توسل سے بھی پیدا کرے اور وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب اللہ کا تطویل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، امید سے ہو گئی، 40 دن تک اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، دوسرا 40واں آتا ہے تو ذرا طبیعت بوجھل ہوتی ہے، تیسرا 40 دن جب آتا ہے تو بدن بھاری ہونے لگتا ہے، چوتھا 40واں جب آتا ہے تو حرکت ہوتی ہے۔ اب حرکت ہوتی ہے، اس سے پہلے گوشت کا لتھڑا ہوتا ہے، پھر ہاتھ بنتا ہے، پاؤں بنتا ہے، اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن مردہ کی طرح، گوشت کے لتھڑا کی طرح ایک جگہ رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتہ کو، میں فلاں کو پیدا کرنے والا ہوں، جسم تیار ہو چکا ہے، عالم ارواح میں جاؤ اور اس کی روح وہاں سے لاؤ، ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، اس کے جسم میں ڈال دو۔ اب فرشتہ لایا، ماں کے پیٹ میں ہی فرشتے نے ڈال دیا، اور جو ہی بدن میں اس کے جسم میں روح گھستی ہے، داخل ہوتی ہے، بچہ حرکت کرتا ہے، اب ادھر آتا ہے، اب ادھر آتا ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، بچہ زندہ ہے، ادھر آتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اب میں یہاں پہ رک کے ایک بات کہوں گا، دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ چوتھے مہینے کے بعد جب تک پیدا نہ ہو ہمیں درد نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چوٹ لگتی ہے، بچہ جو پیٹ میں اس طرح حرکت کرتا ہے، کبھی کبھی درد ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی بیٹھ جاتی ہے، وہ کسی سے بول نہیں پاتی ہے۔ کسی کی ماں ہو سب کو درد ہوتا ہے، کسی کی ماں ہو اذیت کا سامنا ہوتا ہے، کسی کی ماں ہو کرب کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم، سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ کا ادنا غلام بارگاہ غوثیت مآب کا سوالی کہہ رہا ہے، دنیا میں جتنی عورتیں ہیں جب امید سے ہوتی ہے تو درد کا سامنا ہوتا ہے، کرب کا سامنا ہوتا ہے، جب بچہ پیٹ میں ہو وہ مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں فقط ایک خاتون ہے، ان کا نام سیدہ آمنہ ہے، فرماتی ہے میرا بیٹا پیٹ میں تھا، نہ اس وقت تکلیف ہوئی، نہ پیدا ہوا تو اس وقت تکلیف۔
ساتھ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جب پیدا کرنا ہوتا ہے تو 8ویں مہینے میں کوئی 9ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اب جب پیدا ہو گیا اب کیا ہوتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت کا ٹائم فکس ہے، بالکل فکس ہے. یاد رکھیے گا، کوئی بچپنے میں انتقال ہوتا ہے، کوئی جوانی میں انتقال ہوتا ہے، کوئی بڑھاپے میں انتقال ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو پیدا ہوتا ہے جو آدمی تو اس سے پہلے اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، فکس کر دیا جاتا ہے. 2 چیزیں بالکل فکس، 2 چیزیں. میں اب یہاں سے ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے خرچہ کیجئے. کیا؟ انرجی. کیسے؟ سبحان اللہ بولیے. سب لوگ بول لیجئے تاکہ گناہ بھی معاف ہو جائے. سبحان اللہ. یا اللہ جن لوگوں نے تیرا نام لیا ہے سب کا بگڑا کام بنا دے. یا اللہ جو لوگ اندر بول رہے ہیں اس کی آواز کو کھول دے. یا اللہ مرد ہے تو مردوں کی طرح بولنے کی توفیق عطا فرما. پورا مجمع آواز لہرائیے یا رسول اللہ. اور بھلے بڑھائی یا رسول اللہ. وہ چیزیں ہیں جو بندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے فکس ہے، اس میں نہ گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے. 2 چیزیں. نمبر 1 رزق، نمبر 1 رزق روزی، نمبر 2 حیات. کتنے دن زندہ رہے گا، حیات کتنی ہے یہ مرنے سے پہلے فکس. اس کی پوری زندگی میں رزق کتنا ملے گا وہ فکس. ہاں دعاؤں کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں لیکن فکس. یہ 2 چیزیں فکس. رزق کتنا پائے گا اور حیات کتنی ہوگی. اور جب ٹائم آ جاتا ہے کوئی یہ نہ کہے میں شیخ ہوں مروں گا نہیں، میں سید ہوں مروں گا نہیں، میں برہمن ہوں مروں گا نہیں، میں یورپ کا رہنے والا ہوں، ایشیا کا رہنے والا ہوں، مروں گا نہیں. غلط. کل نفس ذائقۃ الموت. آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں ان کی بیٹیاں سب اس میں شامل ہیں کہ انسان ہے اس کو مرنا ہوگا، مرے گا اور مرتا ہے. لیکن دوستو یہ نہیں معلوم ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے، کیسے مریں گے. یہ کسی کو نہیں معلوم کب مریں گے، کہاں مریں گے، کیسے مریں گے. ہے کسی کو معلوم؟ بس بول لیجئے ہے معلوم. مجھے بھی نہیں معلوم، علامہ صاحب کو بھی نہیں معلوم، حضرت کو نہیں معلوم، بڑے بڑے حضرت کو نہیں معلوم. کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا کوئی نہیں جانتا. بیٹا کے بارے میں باپ نہیں جانتا، دادا کے بارے میں پوتا نہیں جانتا، نواسے کے بارے میں نانا نہیں جانتا، مرید کے بارے میں پیر نہیں جانتا، شاگرد کے بارے میں استاد نہیں جانتا، شوہر کے بارے میں بیوی نہیں جانتی. کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن اللہ کا فضل ہے عطائے خداوندی سے کوئی نہیں جانتا. لیکن ایک آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لحد جگر ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جانتا ہے کون مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا. دلیل دیکھنی ہو تو بدر کے میدان میں دیکھیے. جنگ سے پہلے نبی نے کیا دیا؟ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. نبی نے جہاں نشان لگا دیا تھا 1 انچ نہ آگے مرا ہے نہ پیچھے مرا ہے. نبی نے جو کہہ دیا ہے وہی ہو گیا. صرف میرے نبی جانتے ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا. میں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ جانتے ہیں کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے، نہیں کیسے مریں گے، کوئی نہیں جانتا ہے. اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے کہیے مولا مجھے اسلام پور میں موت نہ دے، مولا مجھے میں کے سسرال میں موت نہ دے، مولا مجھے بہار میں موت نہ دے، مولا مجھے انڈیا میں موت نہ دے، مولا جب وقت آ جائے تو مدینے میں موت دے. ذرا زور سے بولو آمین. سنیے، وقت آتا ہے، ٹائم فکس ہوتا ہے، پھر آدمی کا انتقال ہوتا ہے. اب انتقال ہونے کے بعد روح پیدا ہونے
ارواح میں تھا۔ اب جو جسم سے روح نکالی گئی وہ روح کہاں رکھی گئی؟ اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب جسم سے روح ملک الموت نکالتے ہیں تو عالم ارواح میں نہیں جاتی ہے روح، اسی دن عالم برزخ، وہاں درجات ہیں الگ الگ۔ علیین، سجین، کافروں کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں۔ روح وہاں ہے، اب جسم یہاں ہے۔ اب جسم کا ہوتا کیا ہے وہ سن لیجیے۔ انتقال ہو گیا، اب لوگ کرتے ہیں کیا؟ رونا شروع کرتے ہیں، اگربتی موم بتی جلانا شروع کرتے ہیں، ایک آدمی کو بٹھا دیتے ہیں کہ اس کا منہ کھول کھول کے دکھلاؤ، اپنا آیا دکھاؤ، بیگانہ آیا دکھاؤ، دشمن آیا دکھاؤ، دوست آیا دکھاؤ، اور اگر نہ دکھایا تو ہنگامہ ہوگا۔ جو کبھی دیکھتا نہیں تھا وہ بھی آ گیا، جو نفرت کرتا تھا وہ بھی آ گیا، جو دیکھنے کو بھی چاہتا نہیں تھا وہ بھی آ گیا، دلی سے آیا، ممبئی سے آیا، اور ایک آدمی بیٹھا ہے جو اسے منہ دکھا دو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں گیا اور اعلیٰ حضرت سرکار کے حقائق بخشش کو پڑھا، جب اس مصرے پہ پہنچا میں حیرت میں پڑ گیا۔ ہم لوگ کتنے غافل ہیں، غفلت کی کتنی طویل چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو بھی مرتا ہے اس کا منہ دکھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ منہ دکھانے کے قابل ہے یا نہیں؟ منہ سب کا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے محلے میں کسی کی بیٹی ہے، محلے کی کوئی عورت، آپ کی بیٹی 13 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، اور آپ کے گھر میں ہے، محلے کی کوئی عورت نہیں کہتی ہے کہ چلو ذرا دیکھیں فلاں کی بیٹی کیسی ہے۔ آپ کا بیٹا جیسا خوب روح ہو، ہینڈسم ہو، لیکن محلے کا نوجوان کوئی نہیں کہتا ہے کہ چلو دیکھیں فلاں کا بیٹا کیسا ہے۔ لیکن اسی محلے میں جس دن آپ نے اپنی بیٹی کو دلہن بنا